السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جولائی کا 13واں دن ہے۔ آج سے 90 برس قبل 22 جان اظہاروں نے فرزندان وطن کی سربلندی اور وقار کی خاطر اس وقت کے مطلق العنان حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش کیا تھا۔ تب سے آج تک اس دن کو یوم شہدائے کشمیر کے نام سے منایا جاتا ہے، لیکن 5 اگست 2019 کے بعد جب سے نئی دلی نے جموں کشمیر کے سیاسی اختیارات چھین کر ہماری تہذیب اور ثقافت کو مسخ کرنے کا گھناؤنا کھیل شروع کیا ہے، یوم شہداء کو جموں کشمیر کے کیلنڈر سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے۔ گزشتہ کئی اشروں سے یوم شہدائے کشمیر کو سرکاری طور نہایت اہتمام اور احترام سے منایا جاتا رہا ہے۔ 13 جولائی کو مزار شہداء جانے والی تمام سڑکوں کو سرکاری طور سے سجایا جاتا تھا۔ ہر برس جولائی کا مہینہ شروع ہوتے ہی تمام سیاسی جماعتیں، سماجی اور مذہبی تنظیمیں ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تیاریوں میں لگ جاتی تھی، اور کشمیر کی مختلف سیاسی، سماجی اور تجارتی تنظیمیں شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دوڑ میں لگ جاتی تھی۔ کشمیر میں الحاقی ٹولے سے لے کر آزادی پسندیوں تک کی جانب سے 13 جولائی کو اپنی اپنی وراثت گردانتے ہوئے تاریخ کے اس بدترین سانحے پر جلسوں، جلوسوں، مظاہروں، کانفرنسوں اور سیمیناروں کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ اسکولوں اور کالجوں، یہاں تک کہ دینی مدارس میں بھی اس دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام منعقد کیے جاتے تھے۔ 13 جولائی کو صبح صادق سے شام ڈھلنے تک نقش بند صاحب میں جموں کشمیر میں مختلف سیاسی نظریات کی حامل تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں، مذہبی تنظیموں اور تجارتی انجمنوں کے وفود کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ گورنر سے لے کر وزیر اعلیٰ تک، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سے لے کر چیف سیکرٹری تک مزار شہداء پر حاضری دیے جانے کو اپنا آئینی فریضہ سمجھتے تھے۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ بھارت کی وزارت داخلہ نے راتوں رات اس شاندار روایت پر ایک طرح سے پابندی عائد کر دی ہے؟ دیکھا جائے تو 13 جولائی 1931 کا سانحہ بھارت اور پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے 16 برس قبل پیش آیا تھا، اور یوں بھارت کا اس واقعے سے براہ راست کوئی بھی سروکار نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بھارت 90 سال قبل پیش آئے اس واقعے کو یاد کیے جانے سے کیوں خوف زدہ ہے؟ دراصل بھارت جموں کشمیر سے متعلق ہر ایک روایت، ہر ایک علامت اور ہر ایک شناخت کو چن چن کر نشانہ بنانا چاہتا ہے، جو ملک کشمیر کو نہ صرف بھارت بلکہ پوری جنوبی ایشیا میں منفرد اور ممتاز مقام عطا کرتا ہو۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ یہ سب کچھ کشمیر کو بھارت کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے نام پر کیا جا رہا ہے، مگر ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ تم کسی بھی قوم کی غیرت اور حمیت کی چادر کو تار تار کر کے، اس کے کولیکٹیو کانشس کو مجروح کر کے اسے اپنے قریب کیسے لا سکتے ہو؟ بلکہ ایسے اقدامات سے انٹیگریشن کے بجائے ایلینیشن کو بڑھاوا ملتا ہے۔ یاد رکھو، تم سول سیکریٹریٹ پر قبضہ کر کے اس عمارت پر لہراتے ملک کشمیر کے پرچم کو اتار کر پھینک تو سکتے ہو، مگر تم ہمیں لہرا اے کشمیر کے جھنڈے کا ترانہ تنہائی میں ہی صحیح گنگنانے سے کیسے روک سکتے ہو؟ تم سرکاری دفاتر کی دیواروں پر آویزاں کیلنڈر سے یوم شہدائے کشمیر کو حذف تو کر سکتے ہو، مگر 13 جولائی کی تاریخ جو پیڑھی در پیڑھی ہمارے قلب و ذہن پر نقش ہو رکھی ہے، کیسے مٹا پاؤ گے؟ 13 جولائی تمہارے لیے محض کیلنڈر کا ایک ہندسہ ہو سکتا ہے، مگر ہمارے لیے تحریک مزاحمت کا عنوان ہے یہ دن۔ اگرچہ سرکار نے ہمیں مزار شہداء پر حاضری دینے، گلباری کرنے یا پھر اجتماعی طور فاتح خوانی کرنے سے باز رکھ کر پھر ایک بار ہمارے جذبات کو مجروح کیا ہے، مگر سوشل میڈیا پر مادر وطن کے ہزاروں فرزندوں نے ان جیالوں کو عقیدتوں بھرا خراج پیش کر کے ان کے عظیم احسانات کو یاد کیا ہے، جنہوں نے 90 برس قبل اسی روز اپنے گرم گرم لہو سے کشمیر کی تحریک مزاحمت کی آبیاری کی تھی۔ اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے۔ بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے۔
تمہیں چمن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. شکریہ.